میں برٹش اتھارٹی کو سمجھتا ہوں اگر آپ کے ایویڈنس میں یا آپ کی بات چیت میں ذرا سی بھی رتی بھر سچائیوں کو نظر آتی یا تو وہ آپ کی بات پہ یقین کر لیتے یا اگر انہوں نے یقین کیا تو ایویڈنس آپ سے دیکھا ہوا ہوگا اگر تو وہ ایویڈنس اس قابل نہیں تھا کہ شریف فیملی یا سلمان شہباز کے خلاف جا سکے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس اسٹریٹ اوے ڈیفیٹ آن یور احتساب بیانیہ؟ کامران بہت شکریہ. مجھے حیرت ہے کل سے جو میڈیا شہباز شریف صاحب کو بری کرا رہا ہے کسی کیس میں. کوئی کیس بھی نہیں تھا, کوئی مقدمہ نہ کسی نے درج کیا, نہ کوئی ٹرائل ہوا, اور یہاں پورے آپ میڈیا پہ بھی اس کو بہت زیادہ آپ نے کوشش کی کیس بنا نہیں, مسلم آپ نے کوشش کی کیس بنا نہیں. مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ مٹھائیاں کھا کے بعد میں الٹیاں کرتے ہیں, ان کی بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستانی ہمیں کرپٹ اور چور سمجھتا ہے. لہذا جب ان کو کوئی تھوڑی سی بات نظر آ جائے جس میں لگے کہ کوئی کنفیوژن ہے, یہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں, شادیانے بنانا شروع ہو جاتے ہیں. 2 میرے بھائی اکاؤنٹ سے ان کو انہوں نے مشکوک سمجھ کے فریز کیا. ان اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹس چاہیے تھے, جتنی ٹرانزیکشن تھی, ان کو مشکوک انہوں نے دیکھا. صداقت بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سن لیں لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں آپ اور میں مل کے. نہیں آپ پہلے ایک بات کا جواب دینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں. سر سن تو لیں, آپ نے کہا کہ جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر آفس کیبنٹ ڈویژن سے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک لیٹر بھیجا ہے کہ ہمارے پاس سارا ایویڈنس موجود ہے. ہاں تو اس کا جواب دینا. وہ آپ نے انہوں نے آپ کا ایویڈنس قابل ہی نہیں سمجھا. جی جواب دیں جی جی کامران صاحب آپ یہ بات کر چکے ہیں, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. سر بولیں, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, بولیں. نہیں ٹائم بہت ہے, آپ بولیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ یہ سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹ تھے جو انہوں نے کہا جی چلو سلمان شہباز صاحب آپ کے 280 اکاؤنٹ میں سے ان 2 میں کوئی بے ایمانی نہیں پکڑی گئی. پورا میڈیا اور پورا پاکستان شہباز شریف کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی 7 ارب کی جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں یہاں ٹی ٹیز کے نیب میں, اور 25 ارب جو 57 چھوٹے ملازموں کے نام ان کا پیسہ آیا ہے, اس سے شاید کوئی بچت, اس سے کوئی گڈ مڈ کر کے کوئی گدلا کر کے بچیں. تو میرے بھائی نہیں بچ سکتے. یہ کوئی کیس یار میرے بھائی میں سوال کچھ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں صداقت میں, پھر آپ کہتے ہیں آپ کو میں ٹوکتا کیوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے, ایک تو آپ کا یہ جملہ مجھے بڑا دل خراش لگا کہ پورا میڈیا پورا پاکستان شہباز شریف کو ہیرو بنا رہا ہے. آپ اتنا بڑا ہیرو سمجھ رہے شہباز شریف کو کہ پورا پاکستانوں کو ہیرو بنا رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کی, میں اسے ایگری نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے ٹل کا زور لگا لیا. آپ اگلا سن لیں ذرا. پہلے کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ لیٹر ایسٹ ریکوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس کیبنٹ ڈویژن سے نکلا جس میں آپ نے پوری اسسٹنس کی درخواست کی, اور اگر انہوں نے آپ کی اسسٹنس یا تو اس قابل نہیں سمجھی تب بھی آپ کے احتساب کے لیے سیٹ بیک ہے, اور اگر اسسٹنس لے لی خفیہ طور پہ آپ کی اور اس کو چیک کیا اور پھر ان کے خلاف پروف نہیں ملا, یہ بھی آپ کے لیے سیٹ بیک ہے. آگے سنیں, آپ یہیں پہ نہیں رکے. آپ نے نیب کے ڈی جی کو بھیجا سلیم شہزاد صاحب کو, جنہوں نے اللہ کا بھلا کرے 9 دسمبر کو جو ہے ملاقات بھی کی, اور ایسٹ ریکوری والوں نے ای میل میں لکھا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کرنے والے نیب افسر سے آج ملاقات ہوئی ہے. نیب افسر کے مطابق شہباز شریف کو وراثت میں بہت کم جائیداد ملی. 1980 کی دہائی میں شریف خاندان کی ملکیت میں بے پناہ اضافہ ہوا. یہ آپ نے جا کے آپ کے نیب کے بندے نے بتایا ان کو. 1990 کی دہائی میں قانون پاس ہوا جس کے مطابق باہر سے آئی ہوئی قانون پر رقم کا سوال نہیں کیا جائے گا. شریف خاندان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور رقم کا قانونی طور پہ جائز جواز پیش کیا. نیب تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر رقم بھیجی. این سی اے جس کا کام ہی منی لانڈرنگ کو پکڑنا ہے, اور اگر آپ یہ ثبوتوں کو دے دیتے ہیں ملاقات کے بعد, یا آپ نے دیے بھی ہوں گے اور انہوں نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا, اس کا مطلب آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے, سب کچھ فیک ہے, فیک نیوز فرام یور سائڈ. اچھا میرے بھائی جتنا آپ نے ٹائم لیا اس سے آدھا ٹائم مجھے ان انٹرپٹڈ دے دیں تاکہ میں جواب دوں. بس ریلیونٹ جواب دیجیے گا, ادھر ادھر نہ جائیے گا. جی ہیرو نہ بنائیے گا شہباز شریف کو. وکیل آپ کے بیرسٹر راشد صاحب نے یہ بتایا آپ کو کہ اس جو انکوائری تھی اس کا مینڈیٹ ہی صرف 2 اکاؤنٹس اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ٹرانزیکشن تھی وہ ان سے تعلق تھا. انہوں نے ان 2 کے حوالے سے پاکستان کو لیٹر لکھا, ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپنا جواب دیا. اینڈ آف دا ڈے وہ 2 اکاؤنٹ انہوں نے ڈی فریز. صداقت صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ نے اتنی ایفرٹ کی, اس کے باوجود آپ کو شکست فاش ہوئی, اس کا جواب دینا کیوں نہیں ایویڈنس دے سکے آپ؟ وہ ایویڈنس دے دی نا, وہ 2 اکاؤنٹ انہوں نے. نہیں بھائی آپ نے 2 اکاؤنٹس کی بات ہی نہیں کی, آپ نے پورا کٹھا چھٹا کھولا ان کا. رمضان شکر مل, ٹی ٹی اسکینڈل, پاناما تک آپ نے مینشن کیا انہیں کہ یہ اتنے کرپٹ 2 نمبر لوگ ہیں, آپ ہم سے ایویڈنس لیں. انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا آپ کا ایویڈنس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بالکل آپ نے ٹھیک ان کو ڈسکرائب کیا میرے بھائی. اس 2 اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ان کو ٹرانزیکشن میچ کرنی تھی, ہمارے لوگوں نے سارا ریکارڈ دیا.
اینڈ آف دا ڈے وہ ان کے 2 اکاؤنٹ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن میں میاں صاحب تسی نے خوش رہو، سب کو پتا ہے کہ ہم اتنے کرپٹ ہیں کہ ہم کوئی بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، میرے بھائی دے سٹینڈ، پوائنٹ آ گیا سر، آ گیا ان کی جو 33 میاں صاحب تسی بلا وجہ نہیں خوشیاں منا رہے ہو، نہ شہباز شریف کا کوئی کھاتا کھلا، نہ نواز شریف جو یہاں سے کنوکٹڈ ہے ان کا کوئی کھاتا کھلا ہے، 2 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، یہ صداقت علی عباسی یہاں تک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 اکاؤنٹس انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد انہوں نے اس کو فریز اور انفریز کر دیا، اتنی خوشیاں کس چیز دیا نے؟ کامران شاہ صاحب شکریہ، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میں بڑا افسردہ ہوں اس بات پہ، افسردہ اس بات پہ ہوں کہ اگر تو حکومت شہباز شریف ہیرو بن کے نہیں اگر تو حکومت وقت کی بدنامی ہو تو شاید میں خوش ہو جاؤں، مگر بدنامی جو ہو رہی ہے ریاست کی ہو رہی ہے، کیسے؟ ریاستی اداروں کی ہو رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ درخواست کرے، آپ جا کے کریں، نیشنل کرائم ایجنسی کو درخواست کریں، اور آپ کا نیب جو انڈیپینڈنٹ ادارہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ڈی جی نیب جائیں اور وہ بھی جا کے ان کو ریکویسٹ کریں، اور آپ جو پلندے یہاں لہراتے ہیں پاکستانی میڈیا پر آئے روز حکومتی وزراء جو ہیں، یہ سارے کے سارے ثبوتوں کے ساتھ آپ کوشش تو بڑی کی ہے انہوں نے۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا، مجھے افسوس کس بات کا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے جب میری ریاست بدنام ہوتی ہے، جب میرے ادارے بدنام ہوتے ہیں تو میں اسی ریاست میں رہتا ہوں، انہی ریاستی اداروں کے پاس میں نے اپنی ریکویسٹ لے کر جانا ہوتی ہے جن پر دنیا عدم اعتماد کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے آپ کو میں لگتا ہے کہ اس سے نیب کی انٹیگریٹی یا پاکستان کی اسٹیٹ کی انٹیگریٹی خراب کس طرح ہو سکتی ہے جی؟ جی اس طرح ہوئی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو جو ڈاکو ارشد ملک کے ذریعے کہلا دیا، آپ کے جج نے سزا سنا دی، اور آپ کا نیب، آپ کی حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اور کوئی چیز وہاں ثابت نہیں کر سکتی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہاں 6 سال سابقہ 6 سالوں کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مگر 20 سال پرانی وہاں تحقیق کی گئی اور کوئی چیز بھائی 2 اکاؤنٹس کی گئی نا، آپ تو اتنی خوشیاں بچا رہے ہیں کہ آپ کی ریونٹ فارم کی بھی کر دی گئی، ٹی ٹی کی بھی کر دی گئی، پناما کی بھی ہو گئی، ایون فیلڈ کی بھی ہو گئی۔ مجھے یہ بتائیں کامران شاہ صاحب، آپ حکومت وقت ہیں، آپ کے نیچے ادارے ہیں، آپ کے ادارے جو ثبوت لے کر جائیں گے انہی کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ میں نے اپنے خود تو نہیں آپ کو لگتا ہے ان کے ثبوت یہ لے کے گئے اور یہ بوتے ثابت ہوئے؟ یس، ایک اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی ایسا 2 لائنوں کا آرڈر یہ لے لیتے اور انہوں نے کہنا تھا کہ ارشد ملک کی سزا بھی ٹھیک تھی، جسٹس ثاقب نثار بھی درست تھے، اور اب تک جو ہونے، اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمسائے میں افغانستان ہے، ابھی ان کی جو حکومت بنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کٹ پتلی ہیں، عمران خان کو عوامی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ ٹاپک ہے اس وقت، ایک سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کامران شاہد جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ پرانی بات ہے، تو بھائی ٹاپک نہیں ہے، پرانی بات ہے یا نہیں، پرانی بات کرنے ایک لگاؤ نا، دنیا آپ کی ہسٹری سے دیکھ کر آپ کے اداروں کے متعلق رائے قائم کرتی ہے۔ آپ نے اسی نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ میں سزا دی تھی نا، آپ کے جسٹس ثاقب نثار نے سزا دی، آپ کے ارشد ملک نے سزا دی۔